هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل هاي حسين يا حسين هاي حسين يا 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 حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی. آج پروگرام درسگاہ کربلا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ایام عزا ہے. ناظرین کرام، سب سے پہلے شہادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تسلیت پیش کرتا ہوں. پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں درسگاہ کربلا. یہ پروگرام انشاءاللہ امید کرتے آپ پسند فرمائیں گے، کیونکہ مسلسل 12 قسطوں پر یہ پروگرام ہے اور آپ ہمیں دیکھتے رہیے گا اس پروگرام کو. اس پروگرام کے ذریعے جو ہمارے ناظرین کے اذہان میں جو سوالات ہیں، اس سوالات کے جو جوابات ہیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں، اور جب بھی ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے ان کو زحمت دی گئی بغیر کسی تکلیف کے یہاں تشریف لائے. میری مراد جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام حیدر رضوی صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ایام عزا ہے. اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ ان کی فضیلت اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر امام کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. کبھی ان کو گود میں لے کر ان کے گردن کو چومتے ہیں، کبھی ان کے لبوں کو چومتے ہیں، اور کبھی فرماتے ہیں کہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس طرح یہ آپ جانتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ہم نے اکثر سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو الفاظ ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بعد انہوں نے فرمایا حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حسین میری خوشبو ہے، حسین جنت کے سردار ہیں. یہ فضیلتیں ہیں. اور اس کے علاوہ صرف اہل تشیع حضرات ہی نہیں بلکہ اہل تسنن حضرات کی بہت مختلف کتابوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، جس میں امام حنبل کی کتاب ہے، جس میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین. یہ امام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا اپنی نسبت بھی حسین کی طرف دے رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں. یہ فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پر فرماتے ہیں، جب وہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور جب یزید جیسا ملعون شخص برسر اقتدار آیا تو انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامۃ براع مثل یزید. کہ یزید جیسا اگر حاکم بن جائے، اگر رہبر بن جائے تو اس اسلام کا خدا حافظ. یعنی امام کی جو غیرت ہے وہ گوارا نہیں کر رہے کہ ایک شرابی شخص کے اقتدار کو قبول کریں. یہ امام کی غیرت ہے. آج اسی حوالے سے ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ مولانا صاحب سے سوالات کرتے ہیں. جی سب سے پہلے میرا سوال یہی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام جب یزید پر سر اقتدار آتا ہے تو ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اب یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ غیرت کہتے کسے ہیں اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین اکرام کی خدمت میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع کے اوپر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ 2 مہینے جو کربلا والوں سے متعلق ہیں یہ غم کے ایام ہیں، مصیبتوں کے ایام ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے
چاہنے والوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہیں، ان کی مجلسیں منعقد کرتے رہیں۔ لہٰذا جتنی بھی مجلسوں میں آپ حضرات نے ابھی تک شرکت کی، پروردگار عالم آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، اللہ آمین۔ اور یہ باقی ایام جو ہیں پروردگار اس میں بھی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کربلا والوں کا غم منائیں، ان کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ کریں، اللہ آمین۔ اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار ہم امام حسین علیہ السلام سے کر سکیں۔ شکر۔ چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ یہ غم حسین جو ہے یہ منایا جائے، بے شک، اس لیے کہ عالم اسلام میں بہت سے غم ہیں، عالم اسلام میں بہت سارے مصائب ہیں، بے شک، لیکن غم حسین علیہ السلام کو جو اہمیت دی ہے اہل بیت اطہار نے، وہ کسی غم کو اہمیت نہیں دی۔ بے شک، بے شک، جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو اہمیت دی گئی ہے، وہ کسی مصیبت کو اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی چاہنے والا آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، یبن الشبیب ان کنت باکیا علی شیء فابک للحسین، اللہ اکبر۔ اگر تمہیں کسی چیز کے اوپر رونا آئے تو میرے جد حسین کے اوپر آنسو بہانا۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ میرے جد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں گوسفند قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ذریعے سے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ذکر حسین، مصائب حسین جو ہے وہ مسلسل تم اسے بیان کرتے رہو، امام حسین کے مصائب کی طرف ہمیشہ تم متوجہ رہو، جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو تم میرے جد حسین کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ یا خود سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے وصیت فرمائی ہے وقت آخر، اس میں آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اللہ اکبر، اور کہنا اے میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جب بھی میرا چاہنے والا پیاسا ہو اور وہ پانی پیے تو اس وقت میری پیاس کو یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہونا تو مجھ پر چند آنسو بہا لینا۔ سبحان اللہ۔ انا قتیل الابراہ، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ میں وہ مظلوم ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ لہٰذا ہم اپنے تمام ناظرین اکرام سے یہ گزارش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو آپ مجالس امام حسین علیہ السلام میں شرکت فرمائیں۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی نصیحت ہے، یہ ائمہ کی سفارش ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ غم امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو اور ان کا غم منائے جتنا بھی ممکن ہو سکے، اور اسی غم کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس واقعہ کربلا سے درس حاصل کریں۔ یعنی واقعہ کربلا کو اگر دیکھیں تو اس کی دو بنیاد ہیں۔ ایک بنیاد ہے خود مصائب امام حسین علیہ السلام، اس کے اوپر گریہ کرنا، اس کے اوپر آنسو بہانا، امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنا، اور دوسری اس واقعہ کربلا کی جو بنیاد ہے وہ ہے درس کربلا، جو کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے، جو کہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اس کربلا سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ورنہ ایک واقعے کے اوپر صرف آنسو بہا لینا
یقیناً یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا مطالبہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بے شک ہمیں اس قربانی کے فلسفے کو بھی پہچاننا ہوگا کہ آخر زہرا کے لال نے اتنی عظیم قربانی کیوں پیش کی ہے۔ لہٰذا یہ موضوع جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بہت ہی اہم موضوع ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی سے متعلق ہے، جس کا نام ہے غیرت۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تمہید میں ابتدائی گفتگو میں آپ نے اشارہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یزید جیسے کہ وہ یزید جیسے حاکم کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ بے شک یقیناً غیرت یہ وہ کمال ہے جو تمام انسانوں میں فطری طور سے پایا جاتا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے اس غیرت کو رکھا ہے۔ بے شک۔ اور نہ یہ کہ صرف انسانوں میں یہ کمال پایا جاتا ہے، نہ یہ کہ صرف یہ صفت انسانوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ انسان سے بالاتر جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ غیرت جو ہے وہ پروردگار عالم میں پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا غیرت دار اس کائنات میں ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے۔ اسی لیے ہم احادیث میں یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو محرمات کو حرام قرار دیا ہے، برائیوں سے منع کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پروردگار کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ اس برائی کو انجام دے، میرا بندہ اس گناہ کو انجام دے۔ لہذا اللہ نے جو فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے جو برائیوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے جو محرمات قرار دیے ہیں، وہ پروردگار عالم کی غیرت کا تقاضا ہے۔ بے شک۔ سب سے بڑا غیرت دار پروردگار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ غیور بالکل، ویحب کل غیور، اللہ سب سے بڑا غیرت دار ہے۔ اللہ جو ہے وہ غیرت دار ہے، اور اللہ ہر غیرت دار کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یعنی یہ غیرت، یہ صفت جس میں بھی پائی جاتی ہے وہ محبوب خدا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حیا، یہ غیرت جس انسان میں بھی پائی جاتی ہے وہ انسان پروردگار کا محبوب ہے، کیا بات ہے۔ سبحان چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، یا غیر مسلمان ہو، غیر مومن ہو، کیا بات۔ لیکن اگر اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، اندر غیرت پائی جاتی ہے، خداوند اس کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے، تو وہ اس صفت کی بنیاد کے اوپر محبوب خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صفت کی بنیاد کے اوپر وہ پروردگار عالم کا محبوب بندہ ہے۔ کیا بات۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہی غیرت جو ہے یہ سبب بنی ہے کہ انسان قتل سے بچ جائے، نہیں کہ صرف قتل سے بچ جائے، سبحان اللہ، بلکہ انسان عذاب آخرت سے بچ جائے، بے شک، انسان محبوب خدا بن جائے اور اس منزل کے اوپر پہنچ جائے، اس نیکی کو حاصل کر لے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی شہادت کی منزل کے اوپر فائز ہو جائے۔ ایک روایت ہے، مشہور و معروف روایت ہے، لیکن چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے لہٰذا ہمارے ناظرین اکرام اس روایت کے اوپر توجہ دیں تاکہ اندازہ ہو کہ اگر انسان کے اندر غیرت پائی جاتی ہے تو یہ غیرت جو ہے وہ سبب بنتی ہے کہ انسان کو عذاب الہی سے نجات مل جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس غیرت کی وجہ سے انسان عذاب الہی سے بچ سکتا ہے، عذاب الہی سے بچ جاتا ہے۔ اس غیرت کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے نجات حاصل کر کے اس منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ جس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے، جس کا نام ہے شہادت۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ کچھ اسیر ہیں، کچھ قیدی ہیں جو پیغمبر کی خدمت میں لائے گئے، انہوں نے اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھائی ہے، انہوں نے لشکر اسلام سے جنگ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اسلام کے مقابلے کے اوپر
اور اسلام سے انہوں نے لڑائی کی ہے، مسلمانوں سے جنگ کی ہے، تو اب ان کی سزا ہے قتل۔ لہٰذا پیغمبر خدا نے انہیں حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے قیدی ہیں، اور پیغمبر کا جب حکم ہوا تب ان کو قتل کیا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے فرمایا کہ لیکن فلاں انسان جو ان قیدیوں میں ہے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کو لوگوں نے ان افراد سے الگ کر لیا، اس صف سے نکال لیا، اور وہ قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب اس کے سارے ساتھی قتل کر دیے گئے، تب یہ شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ نے میرے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا، لیکن مجھے بچا لیا۔ جو گناہ ان کا تھا وہی گناہ میرا تھا، جو جرم ان کا تھا وہی جرم ان کا تھا۔ وہ اسلام کے مقابلے پر آئے، ہم بھی اسلام کے مقابلے پر آئے، تو آپ نے مجھے قتل ہونے سے کیوں بچایا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے کیوں یہ حکم دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے، اور وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے، اس کے اندر 5 صفتیں پائی جاتی ہیں اللہ اکبر، جو پروردگار عالم کو پسند ہے۔ وہ غیر مسلم ہے، وہ بندہ، وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کے مقابلے کے اوپر آیا ہے، مگر چونکہ جبرائیل امین میرے اوپر یہ پیغام لے کر نازل ہوئے ہیں اور میرے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تجھ میں 5 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تجھ میں صداقت پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، کیا بات، جو خدا کو پسند ہے، سخاوت پائی جاتی ہے، جو خدا کو پسند ہے، سبحان اللہ، شجاعت پائی جاتی ہے، جو خدا کو پسند ہے، حسن خلق، تمہارا برتاؤ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، کیا بات، یہ حسن خلق، یہ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ، یہ خدا کو پسند ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم صفت جو تم میں پائی جاتی ہے وہ الغیرۃ الشدیدہ من حرمک، الغیرۃ الشدیدہ علی حرمک، کہ تمہیں اپنے خانوادے کے بارے میں بہت زیادہ غیرت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تمہارے وجود میں بہت زیادہ غیرت پائی جاتی ہے۔ تو چونکہ تم سب سے زیادہ اپنے غیرت کا مظاہرہ کرنے والے ہو، غیرت دار ہو، لہٰذا پروردگار عالم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قتل نہ کروں۔ پر جیسے ہی اس نے سنا، پیغمبر نے فرمایا تمہارے اندر شرک پایا جاتا ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، کفر پایا جاتا ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، مگر چونکہ یہ کمالات پائے جاتے ہیں، اور ان کمالات میں سب سے زیادہ یہ کمال جو غیرت ہے، غیرت چونکہ تم میں پائی جاتی ہے، لہذا پروردگار نہیں چاہتا ہے کہ ایسا انسان قتل کیا جائے جو غیرت دار ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ پروردگار میرے کمالات کے بارے میں اپنے پیغمبر کو خبر دے رہا ہے، اسے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا یقیناً یہ سچا رسول ہے، ورنہ میرے بارے میں ان کو کیا خبر؟ سبحان، ان کا خدا جو ہے وہ سچا ہے، ان کا جبرائیل جو ہے وہ سچا ہے، جو پیغام لانے والے ہیں، اور یہ پیغمبر جو ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا وہ نبی کے اوپر ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد پیغمبر کے ساتھ رہا، جنگ میں شرکت کرتا رہا، جہاد میں شرکت کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک جنگ میں وہ درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی غیرت دیکھیں کتنی ہے کہ آخر میں اس کو جو درجہ ملا وہ شہادت کا درجہ ملا، کہ انسان اس منزل کے اوپر پہنچ گیا کہ جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وہ غیرت ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا غیرت جو ہے وہ انسان کی نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں یہ کہ صرف قتل سے غیرت نے بچا لیا، بلکہ عذاب آخرت سے بچا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے اپنے کو عذاب سے بچا لیا، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ مشرک تھا یقیناً، لیکن اس کے اندر غیرت کی وجہ سے خدا نے اس کی اس غیرت کو پسند فرمایا اور اس کو جنت اس کو عطا کر دی، اور اس منزل کے اوپر فائز ہو گیا کہ جسے شہادت کہتے ہیں، جو ہر مومن کی تمنا ہے، بے شک، جو ہر اللہ والے کی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اللہم ارزقنی الشہادہ، پروردگار ہمیں شہادت نصیب کر، تو وہ اس منزل کے اوپر فائز ہو گیا۔ ہم اس کے الٹا بھی دیکھتے ہیں، اس کے برعکس بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی
جس کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی ہے، بے شک، چاہے وہ اللہ والا ہو، چاہے وہ مومن ہو، عبادت گزار ہو، لیکن اس کے باوجود بھی غیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا حقدار ہو گیا ہے۔ اللہ مرحوم علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ روایت نقل کی ہے، روایت ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بستی تھی، ایک شہر تھا، کہ جس شہر کے لوگ خدا کے نافرمانی کرنے والے تھے۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر دو، اللہ اکبر، عذاب لے کر جاؤ اور اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر دو، یہ سارے لوگوں کو ہلاک کر دو، اللہ یہ سب معصیت کار ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب یہ اس دنیا میں زندہ رہ سکے۔ صحیح، لہٰذا وہ دونوں فرشتے اس شہر میں آئے، جیسی بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا واقعی ہر طرف جو ہے وہ گناہ کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، استغفر اللہ، لیکن انہی گنہگاروں کے درمیان دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس بستی میں ایک آدمی ہے جو عبادت گزار ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، وہ پروردگار سے اس کی رحمت کا امیدوار ہے، پروردگار سے توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں گزارش کی، کہا پروردگار یہ جو تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، تو آیا اس شخص کو بچا لیا جائے جو عبادت گزار ہے؟ سبحان اللہ، تیرا حکم کیا ہے؟ یہ تو عبادت گزار ہے، یہ تو دعا کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، پروردگار اس کے بارے میں تیرا حکم کیا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ میں نے جو تم کو حکم دیا ہے تم میرے حکم کے اوپر عمل کرو، تمہارا جو فریضہ ہے تم اس فریضے کے اوپر عمل کرو۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کا حکم ہے، فرشتوں کو انجام دینا ہے، پوری بستی کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، مگر ایک دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ساری بستی کے لوگ گنہگار ہیں، مگر اس کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبادت گزار ہے، پروردگار اسے عذاب کیوں، اس کے اوپر بلا کیوں نازل کی جائے، اسے کیوں تباہ و برباد کیا جائے؟ آواز آئی کہ دیکھو اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی ہے، اللہ اکبر، بستی کے سارے لوگ بغیرت ہیں، گناہ کر رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں، میری نافرمانی کر رہے ہیں، مگر یہ انسان جو ہے وہ خالی عبادت میں لگا ہوا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا جا رہا ہے، آج تک اس نے کبھی بھی ایسا نہ کیا کہ کسی گناہ کے مقابلے میں اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا ہو، کسی گناہ کے مقابلے میں اس نے غصے کا اظہار کیا ہو، نفرت کا اظہار کیا ہو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر سماج میں برائیاں پائی جاتی ہیں، معاشرے میں فساد پایا جاتا ہے، اور انسان یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ہم تو نیکی کے راستے کے اوپر ہیں، ہم تو صراط مستقیم کے اوپر ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تو مسجد جا رہے ہیں، ہم تو مناجات پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہیں عزیزو، اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ صحیح بات، پروردگار نے کہا کہ اس نے آج تک کبھی گناہ کے اوپر غصے کا اظہار نہیں کیا کہ یہ گنہگار ہے تو غصے کا اظہار کرنا چاہیے اس کو۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے یہ ایک درس ہے۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا سامنا گنہگاروں سے ہو، معصیت کاروں سے ہو، جو کلم کلا گناہ کرنے والے ہوں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا برتاؤ ان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو تو تم اپنے غصے کا اظہار کرو سبحان اللہ، کہ ہم تمہارے اس عمل سے نفرت کرتے ہیں، ہم تمہاری اس برائی سے متنفر ہیں۔ بے شک، لہٰذا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اگر کہیں بھی معصیت خدا ہو رہی ہے، کہیں بھی گناہ ہو رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنی نفرت کا جو ہے وہ اظہار کرے، اپنی غیرت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے علماء
ظاہر ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جنہوں نے اپنی تربیت کی ہے، بے شک مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی نجفی، ان کا نام یقیناً ہمارے ناظرین کرام نے سنا ہوگا. بے شک وہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، جس وقت شاہ ایران نے، ایران کے ظالم بادشاہ نے جس وقت یہ حکم دیا کہ پردے کو ختم کر دیا جائے، اللہ اکبر، اور جو عورتیں حجاب کر کے اور پردہ کر کے باہر ایران کے نکلے ایران کے اندر، تو وہ حجاب جو ہے، وہ پردہ جو ہے، وہ ان سے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، چادر جو ہے ان کے سر سے چھین لی جائے. کہتے ہیں کہ ایک دن حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں پولیس افسر جو تھا وہ داخل ہوا، جو بہت ہی ظالم شخص تھا اور بہت ہی اس کی جو حرکتیں تھیں وہ بہت ہی مشہور تھیں اور بڑی غیر مناسب تھیں کہ حتیٰ کہ لوگ خوف کرتے تھے. وہ حرم میں داخل ہوا اور اس کے بعد عورتوں کے طرف بڑھا اور ان سے چادروں کو چھیننا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ عورتوں میں جو ہے وہ ایک شور اور گریہ کی آواز بلند ہو گئی، ہر طرف سے فریاد بلند ہونے لگی. حرم کے اندر آ کر بے حرمتی گئی، حرم کے اندر بے حرمتی کر رہا ہے، عورتوں کی چادر چھین رہا ہے، ہر طرف سے آواز عورتوں کی بلند ہو رہی ہے، یا ابا الفضل، یا صاحب الزمان. اسی اثنا میں آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی نجفی حرم مطہر میں داخل ہوتے ہیں. آپ کی جوانی کا یہ واقعہ ہے. آپ حرم میں داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے، یہ ہنگامہ کیسا ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ آیا ہے اور وہ عورتوں سے زبردستی جو ہے وہ زبردستی ان سے چادر چھین رہا ہے، اللہ اکبر، ان کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھے، اس کے قریب گئے اور اس کے منہ پر ایک تماچا مارا. کیا بات. ظاہر ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی جرأت ہوگی کہ مجھے جو ہے وہ ایک تماچا آ کے مارے گا. ایک تماچا مارا. وہ ایک لمحے کے لیے بالکل تعجب سے ان کو دیکھنے لگا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا اور آپ سے انتقام لوں گا. لیکن خداوند عالم نے اسے یہ موقع نہیں دیا کہ وہ آیت اللہ مرشی سے بدلہ لے سکے. تو یہ آیت اللہ مرشی کی غیرت تھی، بے شک، کہ انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ بے حرمتی کی جائے اور مسلمان جو ہے وہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہے. ایک مومن کے ساتھ کوئی بے حرمتی ہو اور انسان جو ہے وہ کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہے. نہیں، انسان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، نہ یہ کہ خالی جب انسان کی اپنے اوپر وقت پڑے تو انسان اپنی غیرت کا مظاہرہ کرے، اور چیزیں جو دیکھ رہا ہے وہاں انسان جو ہے وہ غیرت کا مظاہرہ نہ کرے، کہے کہ ہم سے کیا مطلب ہے. نہیں، بلکہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی تعلیم دی گئی ہے کہ نہ کہ صرف مسلمان، نہ یہ کہ صرف مومن، بلکہ اگر غیر مسلمان کے ساتھ بھی، غیر مومن کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہو رہی ہے تو انسان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی آواز بلند کرے. بے شک بے شک. یہ وجہ ہے، آپ دیکھتے ہیں نہج البلاغہ میں یہ فقرہ موجود ہے کہ جس وقت شام کے لشکر نے عراق پر حملہ کیا اور سرحدی علاقوں میں جہاں یہودی رہتے تھے، اور لشکر شام جو ہے وہ وہاں آیا اور ایک یہودی عورت کے ساتھ اس نے زیادتی کی کہ ان کا زیور جو ہے وہ اس نے چھین لیا. اور جب مولا کو یہ خبر دی گئی تو مولا نے اس کے خلاف آواز بلند کی، حالانکہ وہ یہودی، حتیٰ کہ یہودی تھے. مولا نے فرمایا کہ اگر یہودی کے اوپر بھی ظلم ہو تو انسان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے خلاف آواز بلند کرے. سبحان اللہ. عیسائی کے خلاف اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرے. عیسائی کو چونکہ وہ مظلوم واقع ہوا ہے، غیر مسلم کے خلاف اگر کوئی اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو انسان اس کے خلاف آواز بلند کرے. یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے. ہمیں کربلا میں جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ یہی غیرت ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو اہل بصرہ کو خط لکھا ہے، بصرہ کے جو بڑی بڑی شخصیتیں کہلاتی تھیں اس زمانے میں، امام نے ان کو خط لکھا. آپ نے یہی فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان السنتا قد امیتت، بالکل ایسا ہی، کہ سنتیں جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں، سنتیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، پیغمبر کی سنت کو تباہ کیا جا رہا ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ، اور بدعتوں کو جو ہے وہ زندہ کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو رائج کیا جا رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر ہر مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قیام کرے. فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے.
یہ امام حسین علیہ السلام کی غیرت ہے. ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی غیرت یہ غیرت الہی کا پرتو ہے. پروردگار عالم نے ان کی تربیت کی ہے, اللہ نے انہیں ہادی بنا کر بھیجا ہے, انہیں امام بنا کے بھیجا ہے. لہٰذا ان کے اندر جو غیرت پائی جاتی ہے وہ الہی غیرت کا پرتو ہے. لہٰذا امام نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر جو ہے وہ اسلام کا حاکم بن جائے. بے شک ایسا انسان جس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں, مثلی لا یباع مثلہ, میرے جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی اگر ایک غیرت دار انسان ہو تو کبھی بغیرت کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا. یعنی وہ ایک درس دے گا کہ میرے جیسا, یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں, بلکہ میرے جیسا کہا. یہ ایک میسیج انہوں نے سب کو دیا ہے کہ جو دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہی تو وہ امام حسین کے اس جو کربلا کا جو درس ہم نے لیا اس پر عمل کرے, جس میں بھی غیرت حسینی پائی جائے. بے شک واقعا وہ جو ہے ظاہر ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کرے گا, گناہ کو برداشت نہیں کرے گا, فساد کو برداشت نہیں کرے گا, بلکہ نہ یہ کہ صرف برداشت نہیں کرے گا بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گا, اس کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرے گا, اس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا. اور جب انسان اس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا تو یہی انسان محبوب خدا بن جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا, بہت اچھا. ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت کربلا سے جو ہم موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت حاضر ہوئے ہیں کہ درسگاہ کربلا, جو کربلا سے جو ہم نے درس لینا اس میں سے ایک درس غیرت کا درس ہے. کس طرح سے ہم اس کربلا سے یہ جو درس کس طرح لے سکتے ہیں. اور مولانا صاحب نے فرمایا کہ خدا کا محبوب ترین شخص وہ ہے جو کہ غیرت مند ہو, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو. جیسا کہ انہوں نے ایک مثال بھی پیش کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جو قیدی لاتے ہیں اور ان کو سب کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا, صرف ایک بندے کو جو کہ مشرک تھا, جو کہ اسلام کے خلاف جنگ کرنے آیا تھا, اس کو بچایا جاتا ہے. جب وہ پوچھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال اس لیے آپ کو محبوب جانتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں, جس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ غیرت مند ہیں. اس صفت کی وجہ سے آپ کو بخشا جاتا ہے. اور جب وہ شخص یہ سنتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ غیرت کا واقعہ. اب وقت بہت کم ہے, صرف 4-5 منٹ کے اندر آپ صرف یہ بتا دیں کہ جو ہمارے انبیاء میں غیرت کا, کیونکہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارے تمام غیرت کی ہر فطری ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ خداوند متعال میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. آیا انبیاء علیہ السلام میں بھی کوئی مثال اگر آپ کے ہے تو وہ دیجیے گا. دیکھیے, انبیاء کرام چونکہ پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, لہٰذا تمام نبی جو ہیں, تمام انبیاء جو ہیں, وہ ان کے اندر جو غیرت پائی جاتی ہے وہ الہی غیرت کا پرتو ہے. کیا بات ہے. اور انبیاء کرام ہوں, ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوں, ان سب کے اندر جو غیرت ہے وہ الہی غیرت کا پرتو ہے. حتیٰ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے تعلیمات انبیاء کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کیا, جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کیا ہے, آپ ان کی غیرت کو دیکھیں. میں اجازت ہو اگر تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں. ہمارے علماء میں سے ایک بزرگ ہیں, تقریباً آج سے 50 سال پہلے جو ہے وہ گزرے ہیں, اسی اسلامی ملک میں وہ زندگی گزار رہے تھے اس وقت. خدا رحمت نازل کرے. اور ان کی غیرت سے متعلق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کربلا معلیٰ جو ہے وہ زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. سبحان اللہ. کربلا معلیٰ زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, اور جب بارڈر پہ پہنچے تو ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ ظالموں کی حکومت تھی. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ پورا قافلہ تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ جو سپاہی بیٹھا ہوا ہے جو پاسپورٹ چیک کر رہا ہے, وہ پاسپورٹ پہ جو فوٹو ہے اس کو ملانے کے بہانے سے وہ عورتوں کی توہین کر رہا ہے. اللہ اکبر. عورتوں کو دیکھتا ہے. ان کو پہلے شک ہوا, پھر قریب گئے تو اب یقین کی منزل پہ پہنچ گئے کہ یہ انسان وہ ہے کہ جس کی آنکھ جو ہے وہ پاک نہیں ہے, اور یہ عورتوں کی توہین کر رہا ہے, اور اس بہانے سے عورتوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. اور جب ان کو یقین ہو گیا تو جب انہوں نے اپنی زوجہ کا پاسپورٹ اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ ہم ان کو دیکھیں گے اور ہم فوٹو ملائیں گے. انہوں نے کہا کہ اتنی خواتین یہاں سے جا رہی ہیں زیارت کے لیے, تم ایک سپاہی
کوئی ایسی لے آؤ جو خاتون ہو کہ کم سے کم کچھ عورتوں کو یہاں لا کے رکھو کہ وہ جو ہے وہ عورتوں کو چیک کرے. اس نے کہا نہیں میں چیک کروں گا, میں خود چیک کروں گا. چونکہ یہ بزرگوار جو ہیں یہ دیکھ چکے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس کی آنکھ جو ہے وہ پاک نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اپنی زوجہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ تم اس کو دیکھو. اس نے کہا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے جانے نہ دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ جانے دو. اب ظاہر ہے کہ جب بحث ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے آپ اجازت دے دیجئے, وہ دیکھے گا اور نکل جائے گا. مگر چونکہ یہ یقین کی منزل کے اوپر پہنچ گئے تھے لہٰذا ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی. اللہ اکبر. لوگ میں سمجھا رہے ہیں کہ آپ زیارت کے لیے چلے جائیں گے, تو انہوں نے کہا دیکھو زیارت سید الشہداء مستحب ہے, لیکن غیرت کی حفاظت کرنا یہ واجب ہے. پردے کا تحفظ واجب ہے. عفت یہ خدا کو پسند ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کو پسند ہے. لہٰذا میں اس طرح سے یہاں سے نہیں جا سکتا ہوں. وہیں سے کھڑے کھڑے انہوں نے زیارت پڑھی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, کیا بات, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اور اس کے بعد وہاں سے جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ یہاں سے ہم کو نہ جانے دے گا, تو وہاں سے وہ واپس ہوئے اور مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے. سبحان اللہ. وہاں کی زیارت کے لیے گئے اور وہاں زیارت کر کے واپس آئے. اب ان کے بیٹے کا بیان ہے. ایک زمانہ گزر گیا, ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا, رات میں دوشنبے کا دن تھا, رات میں تقریباً 2:30 بجے میرے والد کا انتقال ہوا. انتقال کے 2-3 دن گزر گئے, ہم نے دفن کر دیا, سو وہ منا لیا گیا ان کا. تو ایک شخص میرے گھر کے اوپر آیا, دق الباب کیا, میں باہر نکلا, میں نے اس سے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد کا نام یہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال دوشنبے کی رات میں ہوا ہے؟ کہا ہاں. کیا بات. کہا رات 2:20 پر ان کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں. اب وہ جزیات جو ہے وہ بتانے لگا. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم یہ تفصیلات تم کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آج سے 3 شب پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. اور امام رضا علیہ السلام حرم سے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ. میں نے سلام کیا, میں نے پوچھا فرزند رسول آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ فلاں شہر میں میرا ایک چاہنے والا دنیا سے جا رہا ہے, اس کے احتضار کا وقت ہے, میں اس کے سراہنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے تمہارے والد کا نام لیا, تمہارے شہر کا نام لیا. میں نہ تمہارے والد کو پہچانتا تھا نہ تمہارے شہر کو جانتا تھا, لیکن جو کہ خواب میں نے امام کو دیکھا اور امام نے یہ فرمایا کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رات کے 2:20 پہ تھے. اللہ اکبر. اب مجھے تشویش یہ ہوئی کہ مجھے معلوم ہو کہ میرا خواب سچا ہے یا سچا نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے چلا اور آپ کے شہر میں آیا, میں نے نام معلوم کیا تو لوگوں نے مجھے آپ کے گھر کا ایڈریس دیا ہے. میں آپ کے گھر پہ آیا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ واقعی اسی وقت انتقال ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت انتقال ہوا ہے. تو یہ غیرت ہے. اللہ اکبر. بے شک. جس نے انسان کو اس منزل کے اوپر پہنچا دیا کہ امام رضا علیہ السلام اس کے سراہنے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں میرا چاہنے والا کا وقت آخر ہے. اللہ اکبر. میرا سلام ہو ان غیرت داروں کے اوپر, میرا سلام ہو ان پاکیزہ نفوس کے اوپر, میرا سلام ہو کربلا والوں کے اوپر کہ جنہوں نے اس غیرت کا مظاہرہ کیا. بے شک. حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ. جس وقت امام حسین علیہ السلام مقتل میں ہیں, آپ اس نشیب میں ہیں, زخموں سے چور ہیں, اللہ اکبر. ایسے عالم میں جب کسی نے کہا کہ خیام حسینی کی طرف حملہ کر دو, تو امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کو آپ نے سنبھالا اور لشکری یزید کو خطاب کر کے کہا, دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی غیرت کو دیکھیں. سبحان اللہ. آپ لشکری یزید کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم خیموں کی طرف کیوں رخ کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آخر ان خواتین نے کیا کیا ہے, ان سیدانیوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو حرم پیغمبر کا دفاع کرنے والا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ آجان. ناظرین کرام, امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا پروگرام پسند فرمایا ہوگا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ موضوع بہت دلچسپ ہے، انشاءاللہ آگے ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور چونکہ ہم ابھی انشاءاللہ اسی کو کربلا کے ساتھ بھی ٹچ کریں گے، اور پورا جو کربلا کا جو واقعہ ہے اور جو فضائل ہیں، جو مصائب ہیں مولا علیہ السلام کے، سب کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ ہم یہ پروگرام جو ہے ہمارے 10-12 پروگرام کے تحت چلیں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا 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 جانے عزادار حسین، کربلا عاشق سوار حسین، کربلا جانے عزادار حسین.